آپ تمام صاحب علم شخصیات تشریف فرما ہیں، سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کے قریب جانا کیا جائز ہے؟ روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کے قریب نہیں بندہ جا سکتا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، تو روزے کی حالت میں غیر محرم کو دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی جہاں جائز تھا وہاں سے جب شریعت نے روک دیا تو جہاں پہلے ہی ناجائز ہے روزے کی حالت میں اسے دیکھنا پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو پھر ہمارے ہاں جو ٹیلی ویژنوں کے اوپر جو سحر و افطار کی ٹرانسمیشن کے نام پر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، پھر بتائیں نا اس کا کیا حال ہے۔ بے پردہ خواتین جو ٹی وی پر بیٹھ کر دین سکھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، میک اپ کر کے سروں سے دوپٹے آدھے رکھ کے آدھے بال جو ہے وہ آگے سے نکال کر سارا سال مجرے کرنے والے، سارا سال جو ہے وہ طوفان بدتمیزی بپا کرنے والے، سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی علل اعلان نافرمانیاں کرنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے وہ تراویحیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم جو ہے وہ افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ پہلے مساجد کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھیں، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ تختیاں وہ پھٹیاں جن پر قرآن رکھ کر پڑھا جاتا ہے وہ کم ہو جاتی تھیں۔ اتنی کثیر تعداد میں سحری کرنے کے بعد فوراً لوگ جو ہے وہ مساجد کے اندر آ کر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اب ادھر سحری ختم ہوتی ہے، ادھر جو ہے موبائل ہاتھ میں، ادھر فیس بک یوز ہو رہی ہے، ادھر ٹک ٹاک یوز ہو رہی ہے، ادھر جو ہے وہ ٹیلی ویژن سامنے آن ہے، ادھر سحر و افطار ہو رہا ہے، ادھر بے پردہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں جو شوال المکرم سے لے کر شعبان المعظم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو، اسے یہ حق ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دین کی بات کرے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے یار چلو سارا سال وہ بندہ گناہ کرتا ہے، سارا سال وہ گانے باجے ان فلموں ڈراموں کے اندر پڑا رہتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مولویوں کی تکلیف ہے جناب، مولویوں کو کیا تکلیف ہونی ہے؟ مولویوں کو تکلیف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو سچی توبہ کی 3 شرائط کہ سب سے پہلے گناہ کو ترک کرے، پھر اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف لوٹ کے نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد لوٹ کے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کیسی توبہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دین اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں، پردے و طہارت کی بات کرتے ہیں، جو ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے پھر دوبارہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو جاتے ہیں، علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کبھی بھی دین اسلام کی بات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیا ایسے رجال پیدا نہیں ہوئے کہ جو دین سکھا سکیں؟ عورتوں کو ٹیلی ویژن پر بٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ عورتیں جو ہے وہ میک اپ کر کے ادھورا لباس پہن کر ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر ہمیں دین سکھائیں گی؟ خدا را یہ ٹرانسمیشنیں دیکھنا بند کر دیجئے۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ جب کوئی ٹیلی ویژن کہیں پر بھی پوری دنیا میں کوئی بھی ٹرانسمیشن ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو تو اس چینل کو جب کوئی بندہ لگاتا ہے تو وہاں پر ایک میٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو ریٹنگ کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا پیغام یہاں تک پہنچ رہا ہے، پھر اسی کے مطابق ان کو ایڈز ملتے ہیں۔ تو جو بندہ اس چینل کو چلا رہا ہے، جو بےہودگی پھیلا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں جو غیر شرعی کام کر رہا ہے، بتائیں وہ اس کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس کی ریٹنگ بڑھا رہا ہے نا، ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسے شوز شروع ہو جاتے ہیں جن کے اندر انعامات اور جو ہے وہ ہلڑ بازی اور یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ نوجوان ہمارے لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ ٹیلی ویژنوں کے اوپر تراویح کے اوقات کے اندر ادھر نماز تراویح ہو رہی ہے، ادھر ساتھ مسجد کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ لوگ ٹیلی ویژن لگا کر وہ شوز دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے شو سے جو بھی کرتا ہو اور جو اس کی معاونت کرتا ہے یقین جانے وہ بھی گناہ گار ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کی آواز میں نعت یا قرآن کی تلاوت بھی سنیں۔ جب نعت اور قرآن کی تلاوت عورت کی آواز غیر محرم تک آنا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے سننا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کو ناچتا ہوا دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو بے پردہ بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہوا دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں یہ فتویٰ عام عوام کے لیے نہیں ہے، عام عوام سے لے کر سعودی عرب کے بادشاہ تک ایک ہی فتویٰ ہے۔ شریعت کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے۔ اگر عام بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھے تو کسی مفتی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر غیر محرم عورت کے سامنے، بے پردہ بیٹھی ہوئی عورت کے سامنے بیٹھ کر دین اسلام کی بات کرے؟ یہ قانون ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے جی؟ ایک نظر اگر غیر محرم پر غلطی سے پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر جو ہی اٹھے گی تو وہ فوری طور پر وہ حرام کے زمرے کے اندر آ جائے گی، فوری طور پر وہ ناجائز ہے۔ ایک نظر غلطی سے اٹھی تو جائز ہے، رخصت مل گئی،
شریعت نے کہا چلو غلطی سے پڑ گئی ہے، لیکن جان بوجھ کے جس نے غیر محرم کو دیکھا فوری طور پر اس پر گناہ لاگو ہو گیا، اس نے حرام کا ارتکاب کر دیا۔ یہ قانون صرف عام عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے بھی ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ عالم دین، وہ مفتی جو ٹیلی ویژن پر بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہے، جس نے پہلے ہی شریعت کی خلاف ورزی کر دی، پہلے ہی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر محرم عورت کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، بتاؤ وہ بات تو شریعت کی کر رہا ہوگا، دل کے اندر شیطان کیا کیا وسوسے بتا رہا ہوگا۔ جو بندہ پہلے ہی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ دین کی بات کرنے کا کہاں اہل ہے؟ تو اس لیے علماء کرام جو اس طرح کے شوز میں جاتے ہیں ان کو بھی ان شوز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بھئی ایسے شوز کے اندر ہم نہیں بیٹھیں گے جہاں بے پردہ عورت ہو۔ مرد کیا کم ہیں جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کر سکیں؟ مردوں سے یہ کام لیے جائیں۔ اور خدا را میں تو کہتا ہوں سحر و افطار کے اندر یہ ٹرانسمیشنیں دیکھی ہی نہ جائیں۔ اگر بالفرض کوئی گھر کے اندر بوڑھے ہیں، خواتین ہیں جو کوئی دین کی بات سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مدنی چینل لگائیں۔ اگر کوئی چینل لگانا ہے تو مدنی چینل لگائیں جس پر آپ کو عورت کی شکل بھی نظر نہیں آئے گی، تصویر بھی نظر نہیں آئے گی، جھلک بھی نظر نہیں آئے گی۔ باقی میری نظر میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر جو ہے وہ خواتین نہ آتی ہوں، جس پر جو ہے وہ بے حیائی بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا پہلی تو بات ہے کہ آپ ٹرانسمیشنیں دیکھیں ہی نہ۔ آپ نے ٹیلی ویژن کھولنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ اللہ کا قرآن کھولیں، نبی کا فرمان کھولیں اور وہ کھول کے پڑھیں۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے پورا مہینہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان گزرتے ہی فوری طور پر ہمارے نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھنے والے نوجوان ان کو بھی نورانیت نصیب نہیں ہوتی، وہ عید کے دن بھی 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے، وہ اس کے بعد فوری طور پر اپنی اسی روٹین کی دنیا میں، روٹین کی زندگی میں، اسی لائف میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک تو آیا تھا ہمیں تقویٰ دینے کے لیے، اور ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ڈال کر رمضان المبارک کی ساری برکتوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے شایان شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فراخ دلی کے ساتھ۔ جس طرح دوست کوئی آتا ہے نا کہیں دور سے، ہم کہتے ہیں مرحبا مرحبا، آ جاؤ جی، جی آیا نو، جی خوش آمدید، بڑے خوش دلی کے ساتھ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان آئے تو پھر بھی کہیں آمد رمضان مرحبا، آمد رمضان، آمد رمضان، آمد رمضان، استقبال رمضان۔